ڈاکٹر صاحب میں بات کر سکتی ہوں آپ سے؟ جی بالکل، حکم کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے لائیو پہ آپ. ہاں جی، میں پہلے بھی کال کر رہی تھی آپ سے. ایکچولی آپ مجھے وہ ابھی اتنے آداب محفل نہیں آتے، اس وجہ سے مجھے ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے دربار کی نا اور میلے کی اور یہ جو آپ عرس کی، تو مجھے ایک بات بس آپ سے عرض کرنی تھی اپنی، بڑی امپورٹنٹ. مجھے یہ بتانا تھا کہاں کہ سے آج سے بول رہی بہت ہیں؟ سال پہلے، میں آسٹریلیا سے بات کر نہیں رہی نہیں، ہوں. آسٹریلیا کے سے. میری ہاں جی، سڈنی سے، سڈنی سے. اچھا آپ بھی سڈنی سے ہیں. جی ہاں جی جی. جی جی. تو میں نے یہ بتانا تھا کہ میں آج سے بہت سال پہلے عمرہ کرنے کے لیے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ میں حج کرنے گئی تھی، وہ بات بتائی تھی کہ یہ بہت خاص بات تھی جو حج سے بھی پہلے کی تھی. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتانی ہے کہ وہ کیوں عرس کی اور یہ دربار کی بات سے بات میں کرنا چاہ رہی، کیونکہ میں عمرہ کرنے آج سے بہت سال پہلے گئی، تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ سب پیارے نبی کے دربار پہ سب لوگ بیٹھے تھے، اور جب وہ جالی کو ٹچ کرنا چاہتے تھے تو ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، سب اپنے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے. اور میں وہاں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی پیارے نبی نے تو یہ سب باتیں کرنے سے منع کیا ہے، دھکا دینے سے، کہ یہ ہمیں دوسرے کو دھکا نہیں دینا ہے. اور میں بڑا یہ سوچ رہی تھی، اور میں بڑا ڈیسنٹ بن کے وہاں بیٹھی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ میں یہی کروں گی، میں دھکا دینے والوں میں شامل نہیں ہوں گی. تو یہ سب کر کے جب میں واپس پاکستان آئی، یہ سب مطلب کہ عبادت کر کے جو بھی، تو میں نے دادا دربار جانا چاہا. تو وہاں ایسے میں آپ کو یہ ذرا کر کے بتا رہی ہوں، تو مجھے وہاں جاتی تو مجھے وہاں جا نہ سکتی، پھر میں جانے کی کوشش کرتی تو میں جا نہ سکتی. پھر ایک دفعہ میں ایسے گئی وہاں، اسی کے راستے میں چلتے ہوئے میں ایک احساس سے میرے بڑی شدت سے میرے اندر گزرا کہ تم نے وہاں بیٹھ کے صرف دھکا دینے والوں کو دیکھا، دھکا کھانے والوں کو نہیں دیکھا. جی تم نے دھکا کھانے والے نہیں دیکھے. یہ احساس میرے اندر ایسا اترا کہ تب سے میں نے دھکا دینے والوں میں شامل ہونے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے، اس راستے پہ جانے کے لیے اس طرف دھیان دینا شروع کیا، اور اس طرف دیکھا نہیں، کہ اس راستے میں آپ دھکا کھانے والوں میں سے بننا چاہ رہی تھی یا دھکا دینے والوں میں سے؟ میں دھکا دینے والوں کو برا سمجھ رہی تھی، لیکن میں یہ دیکھ ہی نہیں رہی تھی کہ کچھ لوگ جو دھکا کھا بھی رہے ہیں، میں وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی کہ دھکا دینے والوں کو دیکھ سکوں. تو یہ صلاحیت میری اسی درباروں سے، انہی درباروں سے، انہی بزرگوں نے اس صلاحیت کو میرے اندر، اس چیز کو، اس ویژن کو اوپن کیا کہ دھکا دینے والے بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو دھکا دینے والے، دھکا کھانے والے جو ہوتے ہیں، یہ اصل اس راستے کے راہی ہوتے ہیں. اور یہ جب میں نے یہ سب چیزیں اس کے طرف دھیان دینا شروع کیا تو بہت کچھ ہوا. خیر وہ میں آپ سے بس یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ لگا کہ یہ جو ہے، یہ دربار جو ہیں، یہ عرس جو ہیں، یہ سب ہیں، یہاں پہ وہ وائی فائی چل رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو، اپنے اندر کے اس احساس کو آپ اللہ تک پہنچا سکتے ہو، یا اپنے تک یہ بس یہ کنیکشن بن سکتا ہے وہاں جا کر. تو بات تو بہت تک کی ہے. اور ابھی میں آپ یہ جو آپ باتیں کر رہے تھے، اور سب یہ محفل ہے اور وہ جو میلے ہوتے ہیں جن میں دھکے دینے والے بھی ہوتے ہیں اور دھکے کھانے والے بھی ہوتے ہیں، بس یہ والی چیز میرے اندر بہت 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 لمبا سفر ہے. یہ دھکا کھانے والوں میں بہت بیلنس ہی قائم رکھنا ہوتا ہے. وہ بیلنس ہی کے لیے پھر وہی جو آپ لاسٹ ٹائم کہہ رہے تھے کہ کسی کوئی ایک ہوتا ہے جس کی بس وہ سفر کو میں سمجھ نہیں پا رہی. سمجھنا کیا ہے اس راستے میں، بس مجھے کنیکٹ نہیں کر پاتی خود کو، آداب نہیں آتے، پتہ نہیں اب کیا کہوں. اب یہ دھکا کھانے والے جو ہیں، کیونکہ دھکا آپ کو آگے بھی پہنچا سکتا ہے، اور دھکا آپ کو جب تک آپ کا کسی نے ہاتھ نہ پکڑا. مرشد آپ کا بات یہ ہے، میں اگر آپ کی بات کو جو سمجھا ہوں، اگر میں غلط سمجھا ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو جی آ رہی ہے. جی، وہ یہ تھا کہ آپ نے وہ وہاں پہ ویری رائٹلی سوچا کہ یار میں نے دھکم پیل نہیں کرنی ہے قریب جانے کے لیے. یہ بات ٹھیک تھی. آپ وہاں قریب چلے بھی گئے، آپ کو موقع مل گیا، بغیر دھکم پیل کے بھی آپ کہیں چلے گئے، ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں تو خیر یہ آن لائن اور یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کو بہرحال ریاض الجنہ میں نوافل بھی مل گئے ہوں گے.
اور آپ وہ جالی کے قریب یا صحابہ صفا کے چبوترے کے قریب یا ادھر بھی پہنچ گئی ہوں گی نا بغیر دھکم پیر کے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کے نہیں ڈاکٹر صاحب، میں ایک کمزور ایمان کے ساتھ اپنے اندر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں دھکوں سے تھی. نہیں لیکن آپ جا سکیں کہ نہیں جا سکی؟ ریاض الجنہ میں نوافل ملے یا نہیں ملے یا آپ کو؟ وہ دیکھیں، وہ تو ایک اور بھی بات ہے، وہ تو پھر عطا کرنے والے کی بات ہے، ادا اس کی بات ہے کہ بس کر دیں. وہ تو پھر ان کی نظر کرم ہے. لیکن میں تو صرف آپ کو اپنی نیت کا حال سنا رہی ہوں. نہیں وہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، میں بس یس نو میں پوچھ رہا ہوں. مجھے نہیں یاد. ریاض الجنہ وہ جو مجھے اتنا یاد گرین کارپیٹ پہ جو نفل پڑھتے رہے ہیں یا وہ پڑھ لیے وہ پڑھے ہوں گے، لیکن اس وقت اس کیفیت کا کیا خبر تھی مجھے. اس وقت میں تو یہ سوچتی تھی کہ پیارے نبی نے صرف جو سچ بتایا ہے، جو حق سمجھایا ہے، بس اسی کو جانتی تھی. وہ ٹھیک میں ہے، آپ کو بتاتی ہوں تو وہاں وہی تک تو تھا. بات ٹھیک تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تھا کہ جب آپ پاکستان آ گئے، آپ نے کسی جی سے بات کی یا نہیں کی، لیکن آپ کے اپنے اندر وہ بات چل رہی تھی. میرے اندر ہی جی تھا. کیونکہ میں شروع سے ایک بات سوچتی ہوں، جب میں اسکول میں کالج میں تھی تو مجھے کسی لڑکی نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں جو کچھ مسلمان جو ہیں یہ قبروں کو پوجتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مندروں میں جاتے ہیں، تو یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو میں اس کی بات کو مانتی تو نہیں تھی، لیکن میں سوچتی ضرور تھی. لیکن میں نے کبھی بھی بزرگوں کے احترام میں کبھی نہیں، کیونکہ میرے ابو بہت زیادہ بزرگوں کو مانتے تھے، تو میں اس وجہ سے احترام میں کبھی میں نے ڈاؤٹ نہیں کیا، میں نے کبھی سوچا نہیں ان کے بارے میں کبھی ایسا. لیکن ویسے ہی کہ پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ نہیں آتی. لیکن کبھی سوال نہیں کیا، کیوں کبھی نہیں ان پہ سوال نہیں کیا. لیکن مجھے یہ راز کھلا نا کہ میں وہاں جا کے بھی اچھا سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، بری بات نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، پیارے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جاننا. لیکن آپ بات کر رہی ہوں میں کہ جب وہاں بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ اس چیز کو بھی دوڑ بناتے ہیں، نبی کے دربار کو ہاتھ لگانے کے لیے انسان کو دھکا دے رہے ہیں، انسان کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان جو ہے ہمیں کچھ ایٹیکیٹس مینرز کو دیکھنا ہے. میں یہ دیکھ رہی تھی. لیکن میں اپنی نیت کو بھی دیکھیں، میں نے پھر دیکھا کہ انسان، میں ضرور یہ دیکھ رہی تھی، ضرور ہے، لیکن اس میں میری ایک یہ بھی تو تھا کہ میں اس میں گئی تو مجھ کو بھی دھکا نہ پڑ جائے، کہ میں بھی نہ دھکا کھا لوں. کیونکہ مجھے دھکا کھانا مجھے تو اس وقت تک پتا تھا کہ میں دھکا کھاؤں گی تو مجھے تو یہ بھی تو تھا، ساتھ میں یہ بھی تھا اور ساتھ میں یہ بھی تھا. لیکن یہ دھکا کھانے والے میری سوچ میں نہیں تھے. جو دھکا کھا رہے ہیں وہ جو لوگ ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جو لوگ پیارے نبی تک پہنچنے کی ایک آرزو ہے، جو ان کے اندر ایک لگن ہے، جو ان کے اندر ایک تشنہ ایک آرزو ہے، وہ سمجھ میں نہیں تھی. بس ایک تمیز، ایٹیکیٹس یہ سمجھ میں تھے. لیکن یہ چیز میری یہ نہیں تھا کہ میں اس کو اگنور کر رہی تھی، مجھے پتا نہیں تھی. اچھا، 1 منٹ آپ مجھے 1 منٹ دیں گی بات کرنے کا؟ مائک ہے ایک اور، وہ گلزیب کو دینا. وہ ایک سید زادی بیٹھی ہیں میرے پاس، میرا خیال ہے وہ مجھے لگا کہ شاید وہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ مجھے موقع دیں اور میں کہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں وہ بولیں کہ کیا واقعی وہ وہی کہنا چاہ رہی ہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. جی گلزیب جی، آپ انہیں کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ بولے. نہیں بولو. نہیں بولے. ہاں کچھ نہیں نہیں کچھ نہیں کہہ نہیں بولیں، بتائیں کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ کچھ نہیں کہہ رہی ہوں. انہیں کچھ نہیں کہہ رہی. ہاں، انہیں کچھ نہیں کہہ رہی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہی تھی. اچھا چلیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ پہلو ہے اس کا، آپ کا دادا صاحب جا کے آپ کے خیال کی اصلاح ہو گئی وہاں کھڑے اس جگہ پہ، اس پاک جگہ پہ جو کسی اللہ کے عاشق کی یا اللہ کے بندے کی ہی نشانی ہے وہاں پہ. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں آپ کے خیال کی یہ اصلاح ہوئی. اس کی مزید یہ اصلاح بھی ہوئی، میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں اس کو، کہ وہ کہیں آپ کے اندر یہ پارسائی کا بت بھی بن سکتا تھا کہ میں نے وہاں کسی کو دھکا نہیں دیا. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے دھکا کھانے سے گریز کیا. 100%. جی،
تو وہ جو بت یہی بننے جو لگا آپ نے تھا یہ نا، بات بولی ہے نا ڈاکٹر جی صاحب، جی یہ وہی بات بولی ہے جو میرے اندر تھی کہ میں ان دھکا دینے والوں میں سے نہیں ہوں، نہیں ہوں، بے شک. وہ دھکا اور کھانا تو آپ یہی وہ بت یہ تھا. آپ پھر اگین عاجزی کے بت کے پیچھے چھپ رہی ہیں کہ نہیں جی میں نے دھکا کھانے سے اعتراض کیا، یا میں کمزور ثابت ہوئی، یا میں ان کے عشق میں دھکا کھانے سے ڈر گئی تو دیکھیں میں کتنی گندی ہوں، میں نے دھکا نہیں کھایا. نہیں، اصل میں آپ کے اندر یہ بت بننا خطرناک تھا کہ میں نے وہاں دھکا نہیں دیا. ٹھیک ہے، جی اور بالکل 100%. دھکا نہیں دینا چاہیے، یہ تو بات ٹھیک ہے، اور ڈسپلن بالکل ہی کرنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، عشق ہوتا ہی گستاخ ہے. اب وہ ایک جذبہ ہے نا، اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا، وہاں پہ کوئی مجذوب ہے، کوئی جی جی دیوانہ ہے، وہ کس حالت میں ہے، مست ہے، یہ ساری فیزز ہیں. اسی طرح شریعت میں بہت سے لوگ جو ہیں مختلف جگہوں پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ایمان میں درجے ہیں مختلف، تو وہ آپ کسی کو کیا آپ جج کریں گے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ بالکل وہاں آپ نے بہت اچھا عمل کیا، اور آپ نے سیف کھیلا یوں کہہ لیں، یا آواز آ رہی ہے مجھے؟ اچھا، تو میں لیکن آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ داتا صاحب نے آپ کو وہاں جا کے یہ خیال گزرا تھا کہ، یا آپ کے خیال کی یہ اصلاح کی گئی کہ تم دھکا کھانے والوں میں سے ہو جاتی، یوں سمجھ لیں. تو یعنی آپ کو اچانک ایک اور اینگل دکھایا ضرور گیا، تو وہ جو بت بن رہا تھا کہ میں نے دھکا دیا نہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں جی وہ انہوں نے آپ کا وہ بت توڑ دیا کہ چلو تم نے نہیں دیا تو اچھی بات ہے، لیکن کھایا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی بالکل. سرکار کی میں خاطر. تمہیں اس بات کو پہنچا جی کہ تمہیں دھکا. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ اس بابرکت جگہ کی کہہ لیں کہ فیض ہے، یا اس کا بہت بڑا جو کہہ فیض ہے، لیں کہ بہت بڑا فیض ہے. فیض ہے. تو وہ خیال کی اصلاح یہی جو ہے ملک نا، کو بتائیں گے. یہ واصف صاحب کا مجھے کال ایک یاد آ گیا، کبھی کبھار فیس بک پہ نظر سے گزرتا ہے، بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ نے انہیں عصر حاضر کے سچل فقیروں میں سے ایک ہیں. تو وہ کہتے بالکل ہوتے ہیں کہ یہ جو دربار ہیں یہ خیال ٹرانسفر کرنے کے ٹھکانے ہیں، یہ نشریات ہوتی ہیں یہاں سے، تو یہ بے خیال شک کی اصلاح بھی یہاں سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بے اور شک یہی چیز میں نے یہ پرسنلی ایکسپیرینس. جی آپ نے فیل کی، آج آپ نے گواہی دی. بہت سال تو پہلے. جی بالکل. میں وہ یہی چیز آپ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو باتیں اعتراضات کرتے ہیں دربار پہ، میلوں پہ، عرس پہ، تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایسا ہے، یہ آپ کے اندر کے وہ زاویے کھلتے، آپ کے اندر سے وہ روشنیاں ملتی ہیں آپ کو، وہ ایک نئے آپ کے اندر ریسرچ ہوتی ہیں آپ کے اندر سے، ایک کمیونٹی کو آپ اتنا اچھا ڈیلیور کر سکتے ہو. یہ وہ لنکس ہیں جو ہمارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے ہی ہاتھ سے چھوٹتے جا رہے ہیں. ہاں جی، اگر یہ لنک ٹوٹتے چلے وہ تو گئے، آپ یہ کو سوشل سروس ہے. امریکہ بیٹھ کے آپ کو اب داتا صاحب کی قدر ہوتی ہوگی نا، یہ لاہور کے اتنے دربار ہیں ماشاءاللہ. تو وہاں آپ جی کے پاس آئی تھنک کیلیفورنیا میں یا کچھ، میں مکس بھول جاتا ہوں. سوری ڈاکٹر صاحب، میں آسٹریلیا میں ہوں. او سوری، آپ آسٹریلیا میں ہیں. آسٹریلیا میں جی ہاں. دربار ہے کوئی؟ آسٹریلیا میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ایک چیز میں نے دیکھی تھی آج سے بہت سال پہلے. میں جب یہاں نئی آئی تھی، ایک چیز میں نے دیکھی تھی جو کہ میں نے پاکستان میں انسانوں میں نہیں دیکھی، لیکن یہاں انسانوں میں نے دیکھی ہے. اور اسی چیز کو میں نے فالو کیا اپنی زندگی میں. میں نے وہی دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میں بہت ینگ ایج میں یا ظاہر ہے یہاں آئی تھی شادیوں کے. تو میں نے میں بس میں ٹریول کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک مینٹلی طور پہ ایک انسان تھا، وہ اتنا ایکٹیو نہیں تھا، ایک تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیہائنڈ تھا دنیا سے، جو بھی تھوڑا سا مست کہہ لیں. تو وہ جو ڈرائیور صاحب اس سے بات کر رہے تھے، وہ اس قدر رسپیکٹ سے کر رہے تھے، اور وہ آدمی کا جس طرح ڈگنیٹی لیول جو اپ جا رہا تھا، وہ یس سر، یو آر رائٹ سر، وہ ایک بالکل ایسی باتیں کرتے جا رہے تھے، وہ جو تھوڑے سے دماغی طور پہ وہاں نہیں تھے، عام لوگوں کی طرح نہیں تھے. تو وہ جو ڈرائیور تھا، وہ اس کو اتنی رسپیکٹ دے رہا تھا. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہی ہوں، میں نے وہ جو رسپیکٹ اس ڈرائیور کو، اس ایک معذور انسان کے لیے دیکھی. میں نے پاکستان میں وہ چیز کسی لوگ مذاق اڑاتے ایسے کرتے دیکھے تھے، اچھے بھی دیکھے. میں وہ بات کر رہی ہوں ایک جنرل.
تو جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو مجھے یوں لگا تھا کہ وہ بس جو ہے نا، مجھے وہ لگ رہا تھا جیسے وہ جنت میں جا رہی ہے اور میں جنت میں ہوں. اب یقین جانیں گے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہاں پہ ڈالر ریٹ کیا تھا کیا نہیں تھا. میں ایک ڈری ہوئی سمپل سی لڑکی تھی، لیکن وہ رسپیکٹ ایک انسان کو، ایک ایسے انسان سے جو مجھے دیکھی میں نے، مجھے لگا کہ میرے یہاں سیکھنے کے لیے، مجھے اپنی ذات میں سمیٹنے کے لیے بہت کچھ ہے اور بہت کچھ ملا مجھے اسی طرح میں. یہ جو ہم تو اس جگہ کے، میں کیا بتاؤں. پھر میں نے یہ بھی ہے یہ بھی نہیں ہے. پھر میں نے یہ بھی آپ کو ایک اور بھی پاکستانی بھی کی حقیقت بتاؤں، ایسی بھی بات نہیں ہے. جب میں گرو ہو رہی تھی تو میں چھوٹی سی تھی، اپنی نانی کے ساتھ جاتی تھی تو وہ راستے سے پتھر اٹھا دیا کرتی تھی کہ میں کہتی تھی یہ کیوں اٹھا رہی ہو، تو وہ کہتی تھی بیٹا پیچھے آنے والا گر جائے گا. تو میں حیران ہوتی تھی، 4-5 سال کی تھی، کہ یہ کیوں پیچھے آنے والے کا خیال کرتی ہیں. تو جب میں اپنے بچوں کو پال رہی تھی، میں نے اسکول وغیرہ چھوڑنے جاتی تو میں ان کو بھی یہ سکھاتی، تو وہ بھی اٹھا دیتے تھے. تو اسی طرح میری بیٹی راستے میں آ رہی تھی تو اس نے ایک وہ اٹھا کے ایک کو پیچھے رکھا، ایک برانچ سی تھی وہ اٹھا کے سائڈ پہ کیا، تو وہ وہاں پہ وہ ٹچ تھا سامنے. اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ تم کیوں اٹھا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ بیکاز آور پروفٹ ٹیل اس کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تو اس نے کہا کہ تمہارے پروفٹ کتنے پیارے ہیں. Your prophet so beautiful. I never seen people like this doing this. اب یہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے ایسے جو بات ہے نا، میں آپ کو سچ بتاؤں، وہ جو آج کی عورت جو پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ بڑی پرابلم ہو رہی ہے کہ جاہل ہو گئی ہیں. اب یقین جانے میری گرینڈ ماں جو تھی وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ یہ جانتی تھی. کیا آج کی ماں یہ جانتی ہے؟ کتنی مائیں جانتی ہوں گی کہ دوسروں کے راستے صاف کرنی ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. پیچھے آنے والا کون تھا؟ وہ جہاں سے گزر رہی تھی اس کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ، وہ مسلم نہیں تھے. وہاں کرسچنوں کا ایک پورا وہ ایک گاؤں میں رہتی تھی، وہ پورا ایک کرسچن تھے وہاں لوگ زیادہ. وہ ان کو پتا تھا کہ یہ آنے والے پیچھے کون ہوں گے، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے نیچے جھک کے وہ پتھر بڑا سا اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھ رہی تھی. تو مجھے حیرت ہو رہی تھی. میں نے وہ لرن کیا ان سے، کسی بڑی کتاب سے نہیں سیکھا میں نے. اور ایک میں نے یہاں پہ یہ سیکھا، یہ ان بیلنس جو ہو گیا نا اب، یہ جو ایجوکیشن، یہ جو اس کے نام پہ یہ جو اخلاقیات، یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ ہماری تربیت انگلش بول کے ہمیں لفظوں میں گھما شما کے ہمیں گھما دیا جا رہا ہے. یہ سب وہ کون تھے؟ آپ کو ڈاکٹر صاحب جب آپ بڑے ہو رہے تھے آپ نے بھی تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا. ہم نے تو ایسی ہی ماؤں کو دیکھا، ایسی نانیوں کو دیکھا، ایسے ہی لوگوں کو دیکھا جو ان کو سٹریس نہیں تھی. ان کی زندگیاں بہت ہارڈ تھی، ان کی لائف بہت مشکل تھی. وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا کے کھیتوں میں کام بھی کرتی تھی، لیکن ان کو کوئی بھی ایکول رائٹ نہیں چاہیے تھے. انہیں صرف دوسروں کے رائٹ کا خیال تھا. ان کے رائٹ انہیں یہ جو سب ہو رہا ہے نا ابھی، یہ سب مینٹلی تو گھمایا جا رہا ہے سب کو. تو مجھے تو بہت یہاں آ کر میں نے بہت سیکھا. یہ آپ نے بات کی دربار کی، تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کے اندر میں نے انسانیت کا بہت لیول دیکھا. مجھے ایک یاد ہے جب یہ بات ہو رہی تھی بہت، تو ایک لیڈی تھی، تو وہ یہاں مسلمانوں کو بہت کیا جا رہا تھا. تو اس نے بڑی اچھے طریقے سے گوری نے وہ کہا تھا کہ وی ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو بی جج پیپل، اونلی گاڈ ہیو اے رائٹ ٹو جج پیپل. تو میں نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا. میں نے سوچا پاکستان میں تو یہ رائٹ ہر بندے نے نہیں رکھا. ہم بھی ایسے ہی تو تھے، میں یہاں لیکن بس آج سے کوئی 100-200 سال پہلے جب جنگ بھی ہار گئے، قابض ہو گئے، تو جنہوں نے ہمارے پہ قبضہ کیا وہ جاتے ہوئے یہاں بھوک اور افلاس اور روٹی کے چکر میں ڈال گئے اور فرقہ بازی میں ڈال گئے. خود اپنے ملکوں میں وہ یہ دولت سمیٹ کے تو لے گئے، وہاں جا کے لاز بھی بنائے، عدالتیں بھی قائم کیے، سب کچھ سیکھا انہوں نے. اور اللہ ان کا بھلا کرے. لیکن بالکل جی، یہاں پہ ہمیں وہی حاضری ہر کہیں بھی ہوتی ہے. ہم آپ کی بات سے یہ درباروں پہ جو بات ہے نا وہ واقعی کہیں نہیں ہے. وہاں پہ جو آپ کو انرجیز فیل ہوتی ہیں نہیں، وہ لیکن کہیں نہیں. درباروں پہ ہی وہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا، جو آپ کی کلاس فیلو کہتی تھیں کہ وہاں شرک ہوتا ہے یا بت پرستی ہوتی ہے یا قبر پرستی ہوتی ہے یا شرک کی فیکٹریاں ہیں دربار، یا وہاں پہ غلط باتیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں یا آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے خیال کی اصلاح ہوئی. لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہی درباروں پہ یا انہی جگہوں پہ لوگ اسے مس یوز بھی کرتے ہیں اس سارے کو، اور وہاں سے غلط باتیں بھی جنم لیتی ہیں. اور
وہ تفرقہ ڈاکٹر صاحب بازی، فرقہ بازی یا آپ کی بات ڈسٹریکٹ صحیح ہے، کرنا میں آپ لوگوں کو کو یا سوری ٹریپ کرنا وہ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل 100%، اور ہنڈریڈ کانسیپٹ پرسینٹ لیکن خراب میں آپ ہوتا کو ہے۔ عقیدہ اور عقیدت بڑا باریک سا فرق ہے نا، وہ میں عقیدت آپ کو میں نا کئی ایک بار چیز، کام خراب کر دیتے ہیں۔ جی سوری ڈاکٹر صاحب سوری، میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتا رہی تھی کہ اپنے اندر کی کہ وہاں میری اصلاح ہوئی، میری نہیں، خیال کی وہ آپ اصلاح بڑی ہوئی، خوبصورت اور یہاں گواہی پہ دے رہی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس ماحول میں میرے اس خیال کی اصلاح ہوئی، اگر میں وہاں رہتی تو شاید اس خیال کی اصلاح نہ ہو پاتی۔ ہاں، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ تو آپ اللہ کے بندے کے پاس اس جگہ پہ چل کے گئی ہیں نا، اسے کہتے ہیں فیض۔ لوگ پوچھتے ہیں فیض کیا ہوتا ہے، تو وہ فیض ان کا داتا صاحب کا وہ جاری و ساری ہے اس اللہ کے بندے کا۔ اس نے جس رب کی حقانیت بیان کی، یا بار بار اس وقت کے لوگ جو رب کو نہیں جانتے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، اس طرح نہیں پہچانتے تھے، اس نے جس طرح ان لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اللہ کے قریب کیا، اور وہ نسلیں آج بھی آگے آن ورڈ وہ توحید کی امانت جو ہمارے تک بھی پہنچی، جس اب ہم نے اس سے کتنا استفادہ کیا، ہم واپس کتنے شرک میں گئے یا کتنے کمزور ایمان والے ہوئے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ لیکن جس طرح آپ کی دادی کا لگایا ہوا یا نانی کا لگایا ہوا پودا آج آپ ان کی نواسی یا پوتی جو ہے وہ سڑک سے ایک شاخ اٹھا رہی ہے یا پتھر اٹھا رہی ہے، ہٹا رہی ہے، وہ میسج تو اس کی نانی یا دادی کا آپ کے تھرو اس تک پہنچا ہے، اور وہ بھلائی جو ہے وہ جاری و ساری ہے نا۔ وہ بندہ یا وہ کہہ رہی ہیں آپ سڑک کے کنارے کھڑا ڈچ جو ہے اس سے پوچھ رہا تھا کہ وائی یو آر ڈوئنگ دس، اس نے اتنی چھوٹی سی بچی کو وہ کرتے دیکھا ہے تو پوچھا نا اس نے، اور اس نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا کہ ہمارے پروفٹ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرو یا راستے پہ آسانی کرو، تو وہ بندہ آگے سے اپریشیٹ کرنے والا تھا۔ حالانکہ ہالینڈ میں ہی قرآن جلایا بھی جا رہا تھا پچھلے دنوں یا کچھ بھی ہو رہا تھا، آسٹریلیا تو میں ہوں، آسٹریلیا۔ نہیں آپ تو آسٹریلیا میں ہیں، وہ بندہ آسٹریلین تھا، آپ مجھے لگا آپ نے کہا ڈچ تھا۔ جی نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا وہ چرچ میں، چرچ سے اچھا، باہر آئے تھے وہ، چرچ سے باہر آ رہا تھا، تو اس نے اس سے پوچھ لیا، اور وہ باعث نہیں تھا، اس نے کہا کہ پادری ہاؤ پادری بیوٹیفل یور پروفٹ واز، کہ ان کا میسج اتنا ہاں، زبردست ہے، لیکن پروفٹ کا میسج آیا دادی اور ماں کی طرف سے نا۔ میں ٹھیک وہی ہے، تو کہہ رہی تھی نا کہ وہ ہاں جی، علم ہاں بولتے جی، ہیں ایک وہ ایک اچھا عمل تھا، اس عمل کو آپ نے دیکھ کے اپنایا نا، آپ کے سامنے آپ کی والدہ نے کیا، اور آپ نے کہا کہ کیوں کیا آپ نے، اور انہوں نے کہا اس لیے کہ جو پیچھے آنے والے ہیں، اور آپ کے پاس تو ویسے کویسچن تھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی پیچھے آنے والوں کے لیے یا کسی اور کے لیے، لیکن وہ ایک اچھا عمل تھا، آپ نے اپنے بچے میں ٹرانسفر کیا، اور وہ ان دادی کا وہ عمل وہ دہرا رہی ہے، اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، دادی کو بھی جا رہا ہے، انہوں نے اچھی بات سکھائی ہے۔ اسی طرح دادا صاحب نے اگر کسی کے ایمان کی اصلاح کی یا اس کے عمل کی اصلاح کی تو وہ عمل ابھی تک جاری و ساری ہے، یہ ہے فیض۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ